السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو ایم ایس سے اردو پوائنٹ۔ دوستو، خیبر پختونخوا حکومت عوام کی فلاح کے لیے پیش رہی ہے۔ کچھ دنوں پہلے صوبائی حکومت نے صحت پلس کارڈ کا اجرا کیا ہے۔ اس سے کون لوگ مستفید ہو سکتے ہیں اور طریقہ کار کیا ہے، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ دیے گئے گھنٹی کے نشان کو کلک کریں تاکہ مزید انفارمیٹو ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو مل سکے۔ تو ناظرین، ہیلتھ کارڈ پلس کے لیے خیبر پختونخوا کا ہر وہ رہائشی حقدار ہے جو نادرا کے ریکارڈ میں گھر کا سربراہ ہو۔ اس پروگرام کے ذریعے ان کی بیوی اور غیر شادی شدہ بچے بھی مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس میں صحت سہولت پروگرام کے تحت نامزد ہسپتالوں میں علاج کی سہولت حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن ناظرین، آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ اپنے قریب ترین ہسپتال کا انتخاب کرنا ہوگا۔ دوستو، آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ اس میں کس طرح کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ تو جناب، اس میں آپ ثانوی یا عارضی علاج لسٹ میں موجود ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں کر سکتے ہیں، جہاں آپ سالانہ فی کس 40,000 روپے تک اپنے شریک حیات اور غیر شادی شدہ بچوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ علاج جس کو ترجیحی بنیادوں پر کرنا چاہیے، ان میں رجسٹرڈ خاندان کو 4 لاکھ روپے تک علاج کی سہولیات فراہم کی جائے گی۔ ترجیحی علاج کی کیٹیگری میں جو بیماریاں شامل ہیں ان میں دل اور اس سے جڑی بیماریاں، اچانک حادثے سے ہونے والی بیماریاں، عارضی بیماری سے پیدا ہونے والی پیچیدگی، شوگر کی بیماری جس سے ہسپتال میں داخل ہونا پڑے، گردے کی پیوند کاری، مصنوعی بازو یا ٹانگ لگانا، ہر قسم کا کینسر، ڈائیلسس اور گردے یا مثانے کی بیماری اور نیورو سرجری کی بیماری شامل ہے۔ ناظرین، ہسپتال میں داخلے کے لیے آپ پہلے ضلعی ہسپتال سے رجوع کریں گے۔ اگر وہاں سہولیات موجود نہیں تو وہاں کا ڈاکٹر معائنے کے بعد آپ کو بڑے ہسپتال میں ریفر کر لے گا۔ آپ کو ضلعی ہسپتال سے ریفرل لیٹر لانا ضروری ہوگا، تاہم ایمرجنسی کی حالت میں اس لیٹر کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہسپتال میں داخلے کے دوران آپ کو جو سہولیات فری دی جائے گی ان میں ڈاکٹر اور سرجن کے اخراجات، زیر علاج ادویات، ہسپتال کے جنرل وارڈ میں داخلہ، آپریشن تھیٹر، ICU، CCU، بے ہوشی کے ڈاکٹر کی فیس، لیبارٹری ٹیسٹ اور ڈسچارج کے وقت 5 دن کی ادویات بھی مفت دی جائیں گی۔ ہسپتال جانے سے پہلے یہ اطمینان کر لیں کہ آپ کے پاس گھر کے سربراہ اور مریض کا اصل شناختی کارڈ موجود ہو۔ عمر 18 سال سے کم ہونے کی صورت میں بے فارم ساتھ لائیں گے۔ یہ یاد رکھیں کہ ہر قسم کا OPD کا علاج اس پروگرام میں شامل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ حمل یا زچگی کی صورت میں 1000 روپے سفری اخراجات کے طور پر مریض کو دیے جائیں گے۔ اگر مریض کو سہولیات کی کمی کی وجہ سے بڑے ہسپتال ریفر کیا جاتا ہے، تب 2000 روپے سفری اخراجات کے مد میں وہ ہسپتال دے گا جہاں علاج ہوا ہے۔ خدا نخواستہ اگر علاج کے دوران مریض فوت ہو جاتا ہے تو لاحقین کو 10,000 روپے ادا کیے جائیں گے۔ ناظرین، آپ کو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اس پروگرام میں مندرجہ ذیل بیماریوں کا علاج شامل نہیں ہے۔ ہر قسم کی OPD، شراب نوشی، خودکشی کی کوشش وغیرہ، نفسیاتی یا اعصابی بیماریاں، بانجھ پن وغیرہ کا علاج، کاسمیٹک یا دانتوں کا علاج یا پلاسٹک سرجری یا خون کے کراس میچ وغیرہ، یہ ساری وہ بیماریاں ہیں جو اس پروگرام کے تحت شامل نہیں ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ گھر کے ایک فرد کی رقم دوسرے کو منتقل نہیں کی جا سکتی۔ دوسرے اضلاع کے رہائشی اپنے ضلع سے ریفرل لیٹر لازمی لائیں گے۔ امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے کسی انفارمیٹو ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔